سورة البقرة آیت نمبر 45 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے اور استعینوا مدد حاصل کرو تم بھی سے الصبری صبر اور الصلاۃ نماز اور انا بے شک ہاں وہ لا ضرور کبیرۃن بڑی بات ہے الا مگر علی اوپر الخاشعین ڈرنے والوں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو اور بے شک یہ گراں ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلی والی آیات میں بنی اسرائیل کو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے، ان کی شریعت پر عمل کرنے، سرداری ترک کرنے اور منصب و مال کی محبت دل سے نکال دینے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل اپنے نفس کو لذتوں سے روکنے کے لیے صبر سے مدد چاہو، اور اگر صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد حاصل کرو تو سرداری اور منصب اور مال کی محبت دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ بے شک نماز ضرور بھاری ہے، البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم رضائے الہی کے حصول اور اپنی حاجتوں کی تکمیل میں صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ سبحان اللہ، کیا پاکیزہ تعلیم ہے۔ صبر کی وجہ سے قلبی قوت میں اضافہ ہے اور نماز کی برکت سے اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور انہیں دور کرنے میں سب سے بڑی معاون ہیں۔ آگے فرمایا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں ان پر نہیں ہے۔ آیت کے اس حصے اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات سے بھرے ہوئے دلوں پر نماز بہت بوجھل ہوتی ہے، اور عشق و محبت الہی سے لبریز اور خوف خدا سے جھکے ہوئے دلوں پر نماز بوجھ نہیں، بلکہ نماز ان کے لیے لذت و سرور اور روحانی اور قلبی معراج کا سبب بنتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور اس مولا کریم کے دیدار کی تڑپ رکھتے ہیں۔ اس میں بشارت ہے کہ آخرت میں مومنوں کو دیدار الہی کی نعمت نصیب ہوگی، نیز اللہ تعالی عز و جل سے ملاقات اور اس کی طرف رجوع میں ترغیب و ترہیب دونوں ہیں، اور ان دونوں کو پیش نظر رکھنا نماز میں خشوع پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ کا خوف۔ گویا نماز میں خشوع اور خضوع قائم رکھنے کا حکم بھی دیا گیا اور اس کے حصول کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔